السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاذكروني أذكركم واشکروا لی ولا تکفرون۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 152 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ واشکروا لی ولا تکفرون، اور تم میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو، شکر گزار بن جاؤ، ناشکری سے بچو، ناشکر گزار نہ بنو۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی انبیاء کی بعثت کے بعد بندوں کو اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اور حکم یہ ہے کہ بندے اللہ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ تفسیر سعدی میں یہ عبارت لکھی ہوئی ہے فاذکرونی اذکرکم، اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں فأمر تعالی بذکرہ ووعد علیہ افضل جزاء وهو ذکرہ لمن ذکرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر کا یہاں حکم دیا ہے اور اپنے بندوں کو اس پر افضل جزا اور انعام کا تذکرہ فرمایا ہے، وعدہ کیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ انہیں یاد رکھے گا جو اللہ کو یاد رکھیں گے، اللہ ایسے اپنے بندوں کو یاد رکھے گا جو بندے اللہ کو یاد رکھیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، من ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی ومن ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ خیر من۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو مجھ کو اپنے نفس میں یاد کرے گا، اپنے جی میں یاد کرے گا، میں اس کو اپنی جی میں یاد کروں گا، اپنے نفس میں یاد کروں گا، اور جو مجھے جماعت میں یاد کرے گا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس بندے کو اس سے بہتر جماعت میں، یعنی فرشتوں، مقرب فرشتوں کے بیچ میں اس کو یاد رکھوں گا۔ اگر انسان یا کسی بھی شخص کا تذکرہ کسی بڑے ذمہ دار یا بڑے شخص کے پاس ہو تو آدمی خوش ہو جاتا ہے کہ میرا دیکھو وہاں پہ چرچا ہو رہا ہے، میرا نام لیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کے دربار میں، مقرب فرشتوں کے درمیان اللہ رب العالمین اس بندے کو یاد کرتا ہے، نام لیتا ہے، بیان کرتا ہے، دیکھو میرا فلاں بندہ میرا ذکر کر رہا ہے۔ ذکر کی اہمیت، اللہ کی بندگی کی فضیلت، اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کی اہمیت دیکھیے کہ ہم یہاں سجدہ زمین پر کرتے ہیں، یہاں اس روئے زمین پر اللہ کو یاد کرتے ہیں، ساتویں آسمان کے اوپر عرش پر اللہ رب العالمین ہمارا تذکرہ کرا۔ اس سے بڑی خوش نصیبی، اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يقعد قوم يذكرون اللہ تبارک و تعالی، جب بھی کوئی قوم اللہ کو یاد کرتی ہے الا حفتهم الملائکہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، وغشیتهم الرحمہ، رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے، ونزلت علیہم السکینہ، سکینت
رحم وغشتہم الرحمہ، رحمت ڈھانپ لیتی ہے، ونزلت علیہم السکینہ، سکینت کا نزول ان پر ہوتا ہے، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کے درمیان اس بندے کو یاد کرتا ہے جو بندہ اللہ کو دنیا میں یاد رکھتا ہے۔ ذکر بہت بڑی عبادت ہے، ذکر بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا یہ ہم پر ضروری ہے۔ ہم اللہ کو یاد رکھیں گے تو اس میں ہمارا بھی بھلا ہے، دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ اور اگر ہم اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیے، اللہ کو یاد نہیں کیے، اللہ کو بھول گئے، یہ بہت بڑی سزا ہے، یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے منہ موڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا۔ تنگ دنیا کے اندر بھی ہوگی، برزخ کے اندر بھی ہوگی، اور قیامت کے دن بھی ہوگی، آخرت میں بھی ہوگی۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی ایک بہت پیاری اور بہت مفید کتاب ہے، ہم سب کو اس کا مطالعہ اور اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، الوابل الصیب۔ ذکر کی اہمیت اور فضیلت پر بہت ہی جامع اور نفیس کتاب ہے۔ اگر آدمی سچائی کے ساتھ اس کتاب کو پڑھ لے، اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، اس کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہوگا۔ زندگی کو بدلنے والی کتاب، انقلابی کتاب ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑی پکڑ اور سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زبان کو اپنے ذکر سے روک لے، بندے کو ذکر کی توفیق نہ دے، اس کی زبان پر اللہ کا ذکر نہ ہو، یہ اللہ کی سب سے بڑی پکڑ ہے، اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ۔ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 19 میں اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ ان پر شیطان حاوی ہو گیا، غالب ہو گیا، اور اس نے اللہ کے ذکر سے لوگوں کو بھلا دیا۔ یہ بہت بڑا عذاب ہے، یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ بندے سمجھ نہیں پاتے، لوگ سمجھ نہیں پاتے، من مانی زندگی، شیطانی زندگی، جانوروں جیسی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر ان کی زبان پر نہیں ہے، بہت بڑی محرومی ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین اسی لیے فرماتا ہے بندو میں نے رسول کو بھیجا ہے ہدایت کے لیے، تمہاری ہدایت اور سعادت کے لیے، سبق حاصل کرو اور اپنی زندگی میں تبدیلی لاؤ، اصلاح کرو، نفس کا تزکیہ کرو، مجھ کو یاد رکھو، میری بندگی کرو، میری عبادت کرو، میں نے اسی لیے تم کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور نہ شکری سے بچو۔ شکر گزاری بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ نا قدری کرنا، اس کی توہین کرنا، نا شکری کرنا، نا شکر گزار بن جانا بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ قوموں پر عذاب کیوں آیا؟ کیونکہ بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، ناشکری کی۔ اللہ رب العالمین نے ایسی بستی کو، ایسی قوم کو خوف اور بھوک مری جیسے سنگین عذاب سے دوچار کر دیا، یہ ان کے کرتوت کا نتیجہ تھا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں پر شکریہ ادا کرو گے، شکر گزار بنو گے، میں تمہیں اور نوازوں گا، تمہیں اور نعمتیں ملیں گی۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، یاد رکھو اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت خطرناک ہے۔ شکر، یہ ذکر کا، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا، اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر شکر گزار بندہ بن جانا، یہ بہت بڑی عبادت ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور ناشکری کرنے سے نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ لہذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے رب کا شکر گزار بنیں۔ نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نواز رہا ہے، نعمتیں دے رہا ہے، ہم اس پر
ان نعمتوں کا صحیح استعمال کریں، اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد رکھیں، اللہ کی نعمتوں کو تسلیم کریں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، ناشکری سے بچیں، شکر گزار بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے بہت پسند ہیں۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔